قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. قابل احترام صدر مجلس، موقر و محترم امیر جماعت، علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، آج اس دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چیزوں کی زیادتی کے باوجود ہم لوگ عموماً برکت سے محروم ہو چکے ہیں. آج ہر گھر میں اس چیز کی شکایت سننے کو ملتی ہے کہ تنخواہ بڑھ گئی ہے لیکن ضرورتیں اس تنخواہ سے آج پوری نہیں ہو رہی ہیں جو آج سے 50 سال پہلے اس سے کم میں پوری ہوتی تھی. اور آدمی اپنے دن کے ساتھ ساتھ راتوں کو بھی کمائی کے چکر میں برباد کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں. اور مال کی زیادتی کے باوجود اس میں اللہ کی طرف سے کثرت ہونے کے باوجود برکت نہیں ہے. ٹھیک. آج مال کی کثرت ہے، چیزوں کی کثرت ہے، لیکن اس میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہے. لہذا اصل چیز برکت ہے. اگر کسی چیز کی بہت زیادتی ہو لیکن برکت نہ ہو تو نہ صرف یہ کہ وہ کافی نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات اللہ کی طرف سے وہ محرومی کا سبب ہوتا ہے. لیکن اگر آدمی کے پاس تھوڑا ہو اور اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہو تو پھر یہ اللہ کی رضا کی بھی علامت ہوتی ہے اور دنیا میں بھی اس سے کفایت ہو جاتی ہے. لہٰذا اس سلسلے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آج جو مسلمان بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، یا کسی طرح سے مال کی کوشش میں، معاش کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے مال کو، اپنی چیزوں کو بڑھانے کی فکر سے زیادہ اللہ کی طرف سے برکت کے حصول کی کوشش کریں. اس سلسلے میں وسائل اور اسباب کو اختیار کریں. مال کو بڑھانے کی کوشش غیر مسلم بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، لیکن مسلمان کی فکر اللہ کی طرف سے برکت کا حصول ہوتی ہے. اگر اللہ برکت ڈال دے تو ایک تھالی میں کھانا بھی 70 اور اس سے زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ بہت تھوڑا کھانا تھا لیکن وہ کھانا کئی 100 لوگوں کے لیے بھی کافی ہو گیا. چیزوں کی کمی کے باوجود برکت جب اس میں اللہ کی طرف سے آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے تھوڑی چیز کو بھی سب کے لیے کافی کر دیتا ہے. آج ہماری معاش کی کوششوں میں برکت آ جائے، ہماری تجارتوں میں برکت آ جائے، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا اسباب اور وسائل ہیں جن سے ہماری تجارتیں برکت والی ہو سکتی ہیں، ہمارے رزق میں برکت آ سکتی ہے؟ وہ کیا اسباب ہیں اور بابرکت معاش کی کوشش، تجارت کی کوشش کیا ہے؟ اس سلسلے میں کن بنیادی باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے؟
اختصار کے ساتھ میں کچھ باتیں سرسری طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ برکت انسان نہیں ڈال سکتا ہے، برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تعالیٰ نے طیبات میں سے تمہارے لیے رزق عطا فرمایا، اور فرمایا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی اللہ ہے تمہارا رب، فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تو بڑا برکتوں والا ہے اللہ جو سارے عالمین کا رب ہے۔ تبارک عربی زبان میں علماء کہتے ہیں کہ وہ جو برکتیں اور خیرات عطا کرنے والا۔ شیخ عثیمین اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ای کثرت برکاتہ و خیراتہ، تبارک کے معنی یہ ہیں کہ جس کی خیرات، جس کی برکتیں بہت زیادہ ہوں، وہ ہر چیز میں زیادتی عطا کر سکتا ہو، برکت عطا کر سکتا ہو۔ آپ مخلوقات کی گنتی دیکھیں، ان کے اوصاف کو آپ دیکھیں، اللہ کی نعمتوں کو آپ دیکھیں، ہر اعتبار سے کثرت اس میں آپ کو دکھائی دے گی، زیادتی دکھائی دے گی۔ تو یہ اللہ اکیلا اللہ ہے جو چیزوں میں برکت عطا فرماتا ہے، اسی لیے تبارک کا لفظ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے برکت کے معنی کیا ہے؟ برکت کے معنی محض زیادتی کے نہیں ہے۔ برکت کے معنی محض زیادتی کے نہیں ہے۔ اسی لیے ابو ہلال العسکری جو 4 صدی کے ایک عالم اور لغت کے ماہر ہیں، وہ اپنی کتاب معجم الفروق اللغویہ میں کہتے ہیں کہ البرکۃ ہی الزیادۃ والنما، برکت زیادتی اور کسی چیز کے پروان چڑھنے اور زیادہ ہونے کو کہتے ہیں، من حیث لا یوجد بالحس ظاہرا، اس اعتبار سے زیادتی کہ جس کو آدمی اپنی حس سے معلوم نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے اور لوگ لا کر اس میں ڈالتے جا رہے ہیں اور وہ کھا رہا ہے، تو کھانے میں جو زیادتی ہو رہی ہے یہ ظاہری طور پر دکھائی دے رہی کہ کوئی آدمی لا کے ڈال رہا ہے، لیکن ایک دم تھوڑا کھانا ہے اور وہ کھاتا جا رہا ہے اور کھانا اتنا ہی باقی ہے، اس کی زیادتی کا کوئی ظاہری سبب دکھائی نہیں دیتا ہے، تو ایسی زیادتی کو برکت کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہر زیادتی برکت نہیں ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ جو زیادتی اور برکت ہوتی ہے، زیادتی میں ضروری نہیں کہ اللہ کی رضا موجود ہو، لیکن برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے خود رضا اور مرضی اللہ کی موجود ہوتی ہے کہ اللہ کی خوشی اور اس کی رضا اس میں موجود ہوتی ہے، تب جا کے اللہ برکت ڈالتا ہے۔ اور اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر مال میں سے، تجارت میں سے، چیزوں میں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ تو برکت کا موجود ہونا اللہ کی رضا کی علامت ہوتی ہے، لیکن زیادتی کا ہونا اللہ کی رضا کی لازمی علامت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو، اور نہ جانے کتنے دنیا میں مالدار تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ زیادہ دنیا میں دیا، لیکن اس کے ساتھ میں اللہ کی رضا موجود نہیں تھی۔ تو اللہ کی رضا جب ہوتی ہے، اللہ جب راضی ہوتا ہے، تب اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ لہٰذا ہم محض زیادتی کی طلب نہ کریں، بلکہ ہم اللہ کی طرف سے برکت کی طلب کریں، تو ہم کو تھوڑی کوشش زیادہ نتائج کا سبب بنے گی، اور اسی طرح سے تھوڑی چیزیں ہماری زیادہ ضرورتوں کو پورا کرنے والی بنیں گی۔ اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے مادی وسائل کی بجائے، مادی وسائل کے ساتھ ساتھ ہم شرعی وسائل استعمال کریں، اس لیے کہ برکت دنیاوی اسباب سے نہیں ملتی ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر آج چپراسی ہے، کل کو جا کے بڑا آفیسر بن جاتا ہے، تو یہ برکت کا سبب نہیں ہے۔ برکت کا سبب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رضا والے اعمال کرے، ان اعمال سے اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے، پھر تھوڑی چیز بھی کافی ہونے لگتی ہے۔ اس اعتبار سے کیا اسباب ہیں جن کے سلسلے میں قرآن و سنت میں برکت کا ذکر آیا ہے؟ سب سے پہلا سبب ایمان اور تقوی ہے۔ سب سے پہلا سبب ایمان اور تقوی ہے۔ جب آدمی کی زندگی میں اللہ اور آخرت پر اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر ایمان آتا ہے، تو اس کی زندگی میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے زندگی میں جب اللہ کا ڈر آتا ہے، شریعت کی پابندی آتی ہے، اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کا مزاج آتا ہے، حرام سے بچنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے، تو وہاں سے اللہ کی طرف سے برکت شروع ہوتی ہے۔ تو پہلا سبب برکت کا ایمان اور تقوی ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے، تقوی والے ہو جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر لوگوں میں بستی والوں میں اگر ایمان اور تقوی آ جاتا، اگر یہ ان دو چیزوں کا ثبوت دے دیتے، ایمان اور تقوی، تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتیں نازل فرماتا ہے۔ زمین بھی ان کے لیے برکتیں دینے والی ہو جاتی اور آسمان بھی ان کے لیے برکتیں دینے والا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے، اور بنیادی سبب اس کا پہلا اور لازمی شرط اس کے لیے ہے کہ آدمی کے پاس مضبوط ایمان ہو، صحیح اس کا عقیدہ ہو، اور اللہ اور اس کے رسول پر اور ان کی باتوں پر اس کے دل میں یقین کامل ہو، اور پھر اس کی زندگی میں پرہیزگاری ہو، وہ گناہ سے بچنے والا انسان ہو، حرام سے بچنے والا ہو۔ آج تجارت کے چکر میں آج کتنے لوگ ہیں جو حرام چیزوں کی تجارت کرتے ہیں، حرام طریقے سے تجارت کرتے ہیں، جھوٹ اور دھوکہ اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی اسکیمیں نکلتی ہیں جن میں سود کی آمیزش ہوتی ہے۔ ایسے جاب اور ایسے بزنس اور ایسے اسکیموں کے تحت وہ مال کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، اور ایسی زیادتی گھٹاؤ کی طرف جاتی ہے، کمی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی لیے پہلی چیز ہم کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو صاف کریں، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اعتماد کریں، اور اپنی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری کو، حرام سے بچنے کو داخل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت میں سے راستہ نکلنے کے لیے راستہ بناتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی راہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ تو ایک آدمی جب تقوی اختیار کرتا ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے اس کی پریشانی، تکلیف، مصیبت سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اس کے سارے کیلکولیشن سے باہر اللہ اس کو دیتا ہے، اس کی ساری ترتیبوں سے پرے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، اس کے گمان سے بڑھ کر اس کو اس کے باہر عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا پہلی چیز جو ہم کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے وہ ایمان اور تقوی ہے، جس سے برکت آتی ہے۔ نمبر 2، تجارت میں جھوٹ کی بجائے سچ، اور مال کے عیب کو چھپانے کی بجائے حق گوئی اور وضاحت ہونا چاہیے، بیان ہونا چاہیے۔ ایک آدمی جھوٹ بول کے گری پڑی چیزیں اور عیب دار چیزیں بیچ دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میری تجارت بڑھ گئی، اس سے تجارت بڑھتی نہیں بلکہ اس سے تجارت گھٹتی ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسمیں کھا کر چیزیں بیچ دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت سارا میرا مال بک رہا ہے، مال زیادہ بکتا ہے لیکن برکت اڑ جاتی ہے۔ لہٰذا ایک سچا تاجر بہت قیمتی انسان ہوتا ہے، نہ صرف دنیا کے اعتبار سے بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیا میں بھی اس انسان کی لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں، دور سے چل کے آ کر اس کی تجارت چلتی ہے، لوگ آ کر اس سے خریدتے ہیں۔ لیکن ایک بار جھوٹ کا تجربہ ہو جائے، ایک چیز جھوٹ بول کے آدمی بکا دے، دھوکہ کھانے والا واپس اس کے پاس نہیں آتا ہے۔ لہٰذا سچائی نہ صرف مخلوق کے دل میں اس کے لیے اعتماد پیدا کرتی ہے بلکہ خالق کی طرف سے بھی برکت کا دروازہ اس کے لیے کھولتی ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے تجارت میں، بزنس میں، سچائی اور دھوکے بازی سے پرہیز، یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، آپس میں ڈیل کرنے والے، خریدنے اور بیچنے والے دونوں شخص یہ اختیار والے ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ، جب تک کہ وہ الگ نہ ہو جائیں، جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے بچھڑ نہ جائیں، الگ نہ ہو جائیں۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ اپنی اس تجارت میں، اپنے اس معاملے میں سچ بولتے ہیں اور اپنی چیز کا حال واقعی صحیح طور پر بیان کر دیتے ہیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان کے اس معاملے میں، ان کی اس ڈیل میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا،
لیکن اگر وہ اپنی اس معاملے میں جھوٹ بولیں اور اپنی چیز کے عیب کو چھپا دیں، حقیقت کو چھپا دیں، محقت برکت بیعہما، ان کی اس بیع کی، ان کی اس ڈیل کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ برکت سچائی اور حق گوئی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر آدمی کی تجارت سے سچائی نکل جاتی ہے تو یہ یقینی چیز ہے کہ اس سے برکت بھی نکل جاتی ہے۔ لہٰذا آج اس تجارت کے اس ماحول میں عالمی سطح پر تجارت اتنی بڑھ رہی ہے، لیکن تجارت کے اصول بالکل الٹے ہو چکے ہیں۔ آج ایک آدمی مارکیٹنگ کے لیے جب نکلتا ہے، جتنا جھوٹ بول سکتا ہے اور جتنا اپنی چیز کا عیب چھپا سکتا ہے وہ پوری طاقت لگا کے اس کام کو کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں پروڈکٹ بکا رہا ہوں۔ اس کی چیز بک جائے گی لیکن تجارت کی برکت اس سے نکل جائے گی۔ لہٰذا دوسری چیز یاد رکھنے کی ہے کہ تاجر حضرات اپنی تجارت میں سچ بولیں اور لوگوں کو دھوکہ نہ دیں۔ اسی طرح سے تیسری چیز یہ ہے کہ ناپ تول میں کوئی کمی نہ کی جائے اور چیزوں کو ناپ تول کے رکھا جائے تاکہ ایک آدمی کو اندازہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تم کسی چیز کو ناپ کر دو، تول کے ساتھ دو، تو تم اس کو صحیح ڈھنگ سے اس کو پورا تول کر دو، پورا ناپ کے دو۔ جیسے برتن سے اٹھا کے کچھ دیتے ہیں، جیسے لیٹر وغیرہ ہوتا ہے، اس طرح سے ناپ ہوتا ہے، اس کو پورا بھرو۔ اور وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور اچھے ترازو کے ساتھ ٹھیک پورا تول کر تم ان کو دو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ خیر ہے، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ انجام کے اعتبار سے نہ صرف آخرت میں بلکہ انجام کے اعتبار سے دنیا میں بھی یہ بہتر چیز ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیلو طعامکم یبارک لکم فیہ، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو بالکل ناپ تول کے رکھا کرو تاکہ تمہارے لیے اس میں برکت دی جائے۔ تفصیل علماء نے اس کی بہت ساری بیان کی ہے، لیکن یہاں اختصاراً یہ ہے، یہ مسند احمد اور بخاری اور دوسرے محدثین نے بھی اس کو ذکر کیا، امام احمد وغیرہ نے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ناپ تول کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنا، صحیح تول کر دینا، صحیح ناپ کے ساتھ میں دینا، کمی نہیں کرنا، ڈنڈی نہیں مارنا، یہ بھی تجارت کی برکت کا سبب ہے۔ لوگوں کو ان کے حق سے کم دینا نہ صرف یہ کہ ظلم ہے، اللہ کے ہاں حکم کی نافرمانی بھی ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کو اللہ کو ناراض کر کے کبھی برکت نہیں مل سکتی ہے۔ ایک آدمی تجارت جب کرے تو لوگوں کا حق ان کو دے اور ناپ تول میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے، اس سے تجارت میں برکت آتی ہے۔ اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے کہ ایک انسان اپنے دن کے ابتدائی حصے کو یا کسی بھی ماحول میں جس وقت میں تجارت ہوتی ہے اس کے ابتدائی حصے سے فائدہ اٹھائے، اس میں اس کے لیے برکت ہوتی ہے۔ دن کی شروعات کو آدمی تجارت کے لیے استعمال کریں، اس میں اللہ کی طرف سے برکت ڈالی جاتی ہے۔ چاہے علماء نے اس سے یہ بھی کہا ہے کہ چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، علمی اعتبار سے معاملہ ہو، دنیوی اعتبار سے معاملہ ہو، تمام کوششیں جو کی جاتی ہیں دن کے ابتدائی حصے میں اس میں برکت اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام احمد نے اور اصحاب السنن نے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دوسرے محدثین نے ذکر کیا ہے۔ صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی شروعات میں، ابتدائی وقت میں، دن کی شروعات میں برکت ڈال دے، میری امت کے لیے دن کی ابتدائی گھڑیوں میں، دن کے ابتدائی اوقات میں برکت ڈال دے۔ وَكَانَ إِذَا بَعْثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعْثَهُم مِّنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، اسی لیے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سریہ یا کوئی جیش، کوئی لشکر یا اس کی کوئی ٹکڑی روانہ کرتے تو ایسے وقت میں آپ اس کو دن کی شروعات ہی میں روانہ کرتے، فوج وغیرہ آپ روانہ کرتے تو دن کی شروعات میں اس کو روانہ کرتے۔ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، اور صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے۔ وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَ وَكَثُرَ مَالُهُ، کہتے ہیں کہ یہ اپنے
تجارت کا سامان بیچنے کے لیے دن کے بالکل ابتدائی وقت میں اس کو بھیجا کرتے ہیں، صبح سویرے بھیجا کرتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ ان کی تجارت بہت بڑھ گئی اور ان کا مال بڑھ گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے تابع ہو کر، اس کو سن کر انہوں نے اپنی تجارت کو دن کی شروعات کے حصے میں رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں برکت ڈال دی۔ نہ صرف یہ کہ یہ صرف دعا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بھی ہے۔ طبرانی نے اس کو الاوسط میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کی برکت اس کی دن کی شروعات میں رکھ دی گئی ہے۔ تو چاہے آدمی علمی مذاکرہ کر رہا ہو، یا صحت کے اعتبار سے کوئی چیز کر رہا ہو، ایکسرسائز کر رہا ہو، یا تجارت کر رہا ہو، یا کوئی بھی اور کوشش دنیوی اعتبار سے کر رہا ہو، اس کے لیے دن کا ابتدائی حصہ بہترین حصہ ہے۔ اللہ کی طرف سے اس میں برکت ڈال دی گئی ہے۔ تو تجارت کے اعتبار سے بھی یہ چیز یاد رکھنے کی ہے۔ بہت سارے علاقے دیکھنے میں آتے ہیں کہ غیر مسلموں کی دکانیں صبح سویرے کھل جاتی ہیں، مسلمان جو ہے فجر کی نماز چھوڑ کے اور پیٹ بھر کے ناشتہ کر کے اور آرام سے دکان کھولتا ہے، ان کی تجارتیں چلتی ہیں اور یہ روتا رہتا ہے، اور پھر شکایت اللہ کی کرتا ہے، کبھی کسی اور کی کرتا ہے۔ جو آدمی عمل اس نے کرنا چاہیے اگر کرے، صحیح اسباب اور وسائل اگر آدمی اختیار کرے اور اللہ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو چیزیں عطا فرماتا ہے۔ پانچویں چیز تاجروں کے لیے برکت کی یاد رکھنے کی ہے کہ وہ دنیا میں اور معاش میں لگ کر معاد کو نہ بھولیں اور اللہ کے حقوق کا نہ بھولیں، اللہ کی عبادت کو پس پش نہ ڈالیں۔ آپ نے کتنے تاجروں کو دیکھا ہوگا کہ تجارت میں لگے ہیں، صبح سے شام تک دکان میں ہیں، ایک کے بعد ایک اذان ہوتی چلی جا رہی، لیکن نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ تو نمازوں کا ترک کرنا بھی مال اور برکت کو اٹھا دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے رزق کا وعدہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں مقامات پر جہاں عبادت کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ رزق کا بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے نبی سے اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی، اپنے گھر والوں کو آپ نماز کی تلقین کیجئے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود آپ بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو نئے سرے سے آپ تاکید کریں، پڑھنے والوں کو تلقین کرتے رہیں، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتے رہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے۔ لا نسألک رزقا، اے نبی ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے بلکہ نحن نرزقک، رزق ہم آپ کو دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا اور اس کے ساتھ یہ عجیب بات بیان کی کہ ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، رزق ہم آپ کو دیں گے۔ تو نماز کے حکم کے ساتھ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ اللہ کی رضا اور طاعت کے ساتھ ہوگا کہ اللہ کی طاعت کی، اللہ راضی ہوا اور اللہ اب رزق دے رہا ہے، تو ایسے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے آخرت کو برباد نہ کریں۔ وہ مخلوق کی ضروریات کو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے والدہ ہیں اور بچے ہیں، والد صاحب ہیں، بیوی ہے، ان کو کھلانا پلانا یہ بھی تو حق ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اللہ کا حق بندوں کے حق سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کا حق ضائع کر کے بندوں کا حق جو آدمی ادا کرتا ہے وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندوں کا حق بھی اللہ کے عائد کرنے کی وجہ سے، بندوں کا حق اپنی ذات سے نہیں آیا، یہ اللہ ہے جس نے ہم پر بندوں کا حق رکھا ہے۔ لہٰذا اللہ کا حق ضائع کر کے ہم بندوں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا نمازوں کو چھوڑ کر تجارت کرنا اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا اللہ کی رضا کا سبب اور آخرت میں نجات کا سبب نہیں ہو سکتا ہے، خصوصاً اس اعتبار سے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہونے والا ہے۔ اس اعتبار سے گھر والوں کا حساب نہیں ہے، یعنی گھر والوں کی وجہ سے حساب نہیں ہوگا، پہلے نماز کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ضروری ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے چھٹی چیز اس میں یہ ہے کہ آدمی مال کا اتنا حریص نہ ہو جائے کہ اپنے مال میں سے بندوں کا حق ادا نہ کرے۔ غربا، فقراء، ایک آدمی مالدار ہے
تو اس کو چاہیے کہ اپنے مال میں اگر اس کی مقدار زکوٰۃ والی ہو جائے تو اس میں سے زکوٰۃ نکال کے غرباء اور فقراء کا حق ادا کرے. اگر زکوٰۃ نہیں بھی ہے تب بھی اپنے مال میں سے محتاجوں کو وقتاً فوقتاً ادا کرتا رہے، اس لیے کہ زکوٰۃ اور صدقات سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے. یہ سود ہے جو گھٹتا ہے، لیکن زکوٰۃ اور صدقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑھنے کا وعدہ کیا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. جو بھی زکوٰۃ مال میں سے تم ادا کرتے ہو جس میں تمہاری غرض اللہ کی رضا ہوتی ہے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو بڑھنے والے ہیں. ایسی لوگوں کا مال ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے. یہی ایسے لوگ ہیں جن کی چیز بڑھتی ہے، جن کا مال بڑھتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی پر مال کے بڑھنے کا ذکر کیا ہے، اور زکوٰۃ میں خود یہ معنی ہے، اس میں نشو نما کے اور اس میں زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں، اس میں پاکیزگی کے معنی پائے جاتے ہیں. اسی لیے مفسرین نے ان آیات کے تحت یہ بات بتائی ہے کہ ان کا مال اور ان کی نیکی آخرت میں بھی بڑھتی ہے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو بڑھاتا ہے. مختلف مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ بات کہی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ ربا کو گھٹاتا مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے. اگر آدمی صدقہ کر دے، چھوٹا سا صدقہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کر کے اس کو اور بڑا بناتا ہے، اس کو احد پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے. اور اسی طرح سے دنیا میں آدمی مال خرچ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ ہرگز بھی مال کو کم نہیں کرتا ہے. تو صدقے سے مال بڑھتا ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. انفق ينفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا. اس اعتبار سے صدقات اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا بھی مال کی برکت کا سبب ہے. اگر زکوٰۃ آدمی ادا نہیں کرتا ہے تو ایسے میں مال برباد ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی اس کے اوپر آفت ڈال کے اس کو ختم کر سکتا ہے. اللہ کی مرضی، اللہ جس کے ساتھ جو معاملہ کرے. لہٰذا اپنے مال میں سے غریبوں اور فقیروں اور محتاجوں کے لیے بھی نکالتے رہنا چاہیے، نہ صرف زکوٰۃ بلکہ اس کے علاوہ بھی. اسی طرح سے تجارت میں برکت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی تجارت میں جو کچھ بھی اس کو ملتا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے راضی رہے. شکایت بھی برکت کو اڑا دیتی ہے. اسی طرح سے ناشکری اللہ کی طرف سے ملنے کے دروازے بند کر دیتی ہے. آدمی کی اگر زیادہ اس کو ملتا ہے شکر کرے، اگر کم ملتا ہے اللہ سے راضی رہے. ان دونوں چیزوں پر اللہ کی طرف سے زیادتی کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم تمہارے لیے اور بڑھائیں گے، یعنی نعمت کو ہم تمہارے لیے اور بڑھائیں گے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر پر نعمت اللہ کی طرف سے بڑھائی جاتی ہے، اس میں زیادتی عطا کی جاتی ہے. لہٰذا ایک آدمی تجارت میں جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کا شکر کرے. اللہ تعالیٰ اس شکر کی بنیاد پر اس کی نعمت کو اور بڑھائے گا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یبتلی العبد فیما اعطاہ، اللہ تعالیٰ بندے کو جو کچھ عطا کرتا ہے اس میں اس کو آزماتا ہے. فإن رضی بما قسم اللہ لہ بورک لہ فیہ ووسعہ. آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ جو کچھ بھی اس کو عطا کرے اس پر اگر وہ راضی رہے، شکایت نہ کرے اللہ کی بلکہ اس پر راضی رہے، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس کو اللہ نے دیا ہے اس میں اس کے لیے برکت ڈالی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے وسعت پیدا کرتا ہے، تنگی ہٹا دیتا ہے اس کی. اللہ اس کے لیے وسعت پیدا کرتا ہے. وَإِن لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ، اور اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی نہ رہے تو اس کے لیے برکت نہیں دی جاتی ہے. وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كُتِبَ لَهُ، اور اللہ نے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے اس کے لیے لکھا گیا ہے اس سے زیادہ اللہ اس کو دیتا بھی نہیں ہے. تو اس کی شکایت کرنے سے بڑھنے والا نہیں، کچھ اور ہاتھ پاؤں مارنے سے بڑھنے والا نہیں. تقدیر میں جتنا ہے اتنا ہی ملے گا لیکن اس کی برکت ہٹا دی جاتی ہے. تو ایک آدمی جب اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہتا ہے، اللہ کی شکایت نہیں کرتا ہے،
اور اللہ کے دیوے پر اللہ کا شکر کرتا ہے، ناشکری نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے 8ویں چیز یہ ہے کہ آدمی مانگنے کو تجارت نہ بنائے، آدمی سخاوت اور اسی طرح سے قناعت کو اپنائے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی زندگی کی تجارت اور ان کا بزنس خود مانگنا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کے باہر بہت سارے لوگ آپ کو بیٹھے ملیں گے، بہت ساری درگاہوں پر آپ کو ملیں گے، اور بہت سارے راستوں پر لوگ آپ کو ملیں گے، ان کے پاس ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کے خود کئی گھر کرائے پہ دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ درگاہوں کی سیڑھیوں کو بزنس کا ذریعہ بنا کر اس کی کئی پیمنٹ لیتے ہیں۔ یہ مانگنے کو ذریعہ بنانا تجارت کا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حکیم ان هذا المال خضرۃ حلوۃ، اے حکیم، یہ صحابی ہیں، کہا کہ دیکھو یہ جو مال ہے یہ بہت ہی ہرا بھرا ہے، خضرۃ اور حلوۃ بہت میٹھا ہے، فمن اخذہ بسخاوۃ نفس بورک لہ فیہ، جو آدمی اس کو سخاوت نفس کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے۔ علماء نے اس کے ضمن میں کہا کہ سخاوت نفس کے ساتھ کیا ہے، یہ کہ دل کے اندر حرص نہ ہو اور وہ مانگنے والوں میں سے نہ ہو۔ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ، اور جو دل کی حرص کے ساتھ میں اور طمع کے ساتھ میں اور لوگوں کے مالوں میں دھیان دیتے ہوئے اس کو پانے کی جستجو کے ساتھ میں اگر کوئی آدمی بڑھتا ہے، اس طرح سے مال کو لیتا ہے، تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ڈالی جاتی ہے۔ کالذی یأکل ولا یشبع، اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ آدمی کھاتا چلا جائے اور اس کا پیٹ ہی نہ بھرے، کہ زیادہ کھا رہا ہے لیکن پیٹ نہیں بھر رہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اس کی برکت اڑا دی گئی ہے، کہ اس زیادتی سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہ 8ویں چیز ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ برکت آدمی کے لیے تب ڈالی جاتی ہے کہ جب وہ مال کو اس اعتبار سے لے کہ اس کی حرص اس کے دل میں نہ ہو، وہ مانگنے والوں میں سے نہ ہو۔ لوگوں کو لپٹ لپٹ کے مانگنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی آدمی واقعی مجبور ہے تو ایسی صورت میں صاحب اصل لوگوں سے وہ اپنی حاجت کے بقدر مانگ سکتا ہے۔ تو یہ 8ویں چیز ہوئی جس سے برکت ملتی ہے کہ ایک آدمی مانگنے والا نہ ہو بلکہ اس کے دل میں قناعت اور سخاوت ہو۔ نمبر 9، ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا ہو، وہ صرف اپنی کوشش پر اعتماد نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مال کی زیادتی اور اس میں برکت طلب کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کی، میری خطاؤں کی، میری تقصیر کی مغفرت کر دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں برکت دے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو برکت کی دعا کرنا دنیوی اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے، آخرت کے گھر میں یا دنیوی اعتبار سے وسعت مانگنا، یہ سب چیزیں دعا میں آ جاتی ہیں، اس میں دنیا بھی آ جاتی ہے اور آخرت بھی آ جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنا چاہیے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے برکت ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی باول الثمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نیا نیا مدینہ میں کوئی پھل آتا تو آپ کے پاس سب سے پہلے لایا جاتا۔ فیقول اللہم بارک لنا فی مدینتنا، آپ دعا کرتے برکت کی، آپ کہتے اے اللہ ہمارے اس مدینہ میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، وفی ثمارنا، اور ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، وفی مدنا وفی سعینا، اور ہمارے ناپ تول کے جو پیمانے ہیں مد اور سع، تو اس کے اندر برکت عطا فرما، برکۃ مع برکہ، برکت کے ساتھ اور خوب برکت عطا فرما، ثم یعطیہ اصغر من یحضرہ من الولدان، اور بچوں میں سے پھر آپ کے پاس کوئی بھی بچہ جب ہوتا آپ اس کو سب سے چھوٹے بچے کو پھل عطا فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی دعا ہم کو ملتی ہے کہ ہم اپنے شہر کے اعتبار سے، ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے جو بھی چیزیں ہیں، رزق کے اسباب ہیں یا کھانے پینے کی چیزیں، جو بھی چیزیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے برکت مانگیں، اور یہ دعا نئے پھل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آخری چیز، 10ویں چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے لیے استغفار کریں۔
اس لیے کہ اللہ کی طرف سے رزق عطا کیا جانا توبہ اور استغفار کے ساتھ بھی معلق اور جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ کیا، کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، وہ بار بار گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، بہت سارے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائے گا، مدرارا، ایسے وقت میں جس میں تمہارے آرام کا وقت ہو، کام کا وقت نہیں ہو کہ بارش سے خلل ہو، اور صحیح مقدار میں تمہارے لیے بارش برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، خوب تمہارے لیے جتنی ضرورت ہے اور تمہارے آرام کے اوقات میں تمہارے لیے بارش برسائے گا۔ یمددکم، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور تمہارے لیے اولاد، تمہارے لیے مالوں میں اور اولاد میں زیادتی عطا فرمائے گا، اس کو اور بڑھائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغ دے گا اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نہریں عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ کیا ہے، اور نوح علیہ السلام نے دعوت دی تھی اپنی قوم کو کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ رب العالمین تمہاری اولاد اور تمہارے مالوں میں برکت عطا فرمائے گا، زیادتی عطا فرمائے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں، جو بھی اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، خصوصاً آپ دیکھیں بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو رزق کو روک دیتے ہیں، مثال کے طور پر قطع رحمی کرنا، اس کا نتیجہ رزق پر پڑتا ہے، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے رزق کو روک دیا جاتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے جانی اور انجانے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، توبہ کرے، اور ان کو چھوڑنے والا بنے۔ یہی نہیں کہ صرف معافی مانگ رہا ہے، بلکہ گناہوں کو چھوڑنے والا بھی بنے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے برکت اور زیادتی عطا فرمائی جاتی ہے، دی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے تجارت میں برکت اور اس میں اللہ کی طرف سے خیر ڈالی جاتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ معاش کی کوشش کرے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان شرعی دینی وسائل کو بھی اختیار کرے جن سے تجارت کے اندر اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے۔ صرف دنیاوی کوشش سے کچھ نہیں ملتا ہے، اللہ جتنا چاہے اتنا ہی ملتا ہے، لیکن اللہ جب راضی ہوتا ہے تو تھوڑا بھی اگر دے تو برکت والا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کو کثرت کی بجائے برکت کی طلب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی تجارتوں میں برکت عطا فرمائیں، اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہم کو کامیاب فرمائیں، اس لیے کہ ایک اور تجارت ہے جو اللہ سے ہم نے کی ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، بان لهم الجنہ، بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ تو ہماری جان بھی بکی ہوئی ہے، ہمارا مال بھی بکا ہوا ہے، لہٰذا ہم اپنی ذات کے سلسلے میں اور اپنے مال اور اپنی متاع کے سلسلے میں اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی کو نافذ کرنے والے بنے۔ اللہ رب العالمین اس چیز کا ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔